یہ ویڈیو آج ان بھائیوں کے لیے ہے جو کہتے ہیں کہ ہمیں دوڑنے کے وقت پیٹ میں درد ہونے لگ جاتا ہے، یا پھر دوڑنے کے وقت کون سے کپڑے پہننے چاہیے اور کون سے نہیں، اور کہاں کہاں سے تیز دوڑنا چاہیے اور کہاں کہاں سے سلو۔ ٹیسٹ سے پہلے کیا ہمیں دوڑنا چاہیے یا نہیں دوڑنا چاہیے، اور جوتے کیسے ہونے چاہیے، اور قد کی پیمائش کیسے کروانی چاہیے۔ آج ہم یہ سب کچھ سیکھیں گے اس ویڈیو میں۔ اس سے پہلے آپ سے گزارش کرتا چلوں کہ آپ اگر اس چینل پر نئے ہیں تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، کیونکہ ہماری طرف سے آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ چلے ہم چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ نمبر 1، دوڑ لگاتے وقت کندھوں کو نہ ہی زیادہ آگے یا پیچھے لے کر جائیں بلکہ ان کو ڈھیلا چھوڑ دیں، کیونکہ آپ ان کو جتنا زیادہ ڈھیلا چھوڑیں گے اتنا زیادہ آپ کو بھاگنے میں آسانی محسوس ہوگی، اور آپ بہت زیادہ سفر اس طریقے سے کر سکتے ہیں، کیونکہ اس طرح بھاگنے سے نہ تو آپ کے بازوں کو درد ہوگی اور نہ آپ کی پسلیوں میں درد ہوگی۔ نمبر 2 پر ہے کپڑے کیسے ہونے چاہیے۔ کپڑے ایسے پہنے جو آپ کو تنگ نہ کریں، مثال کے طور پر ٹروزر انسان کو ایک تو بھاگنے میں مدد دیتا ہے اور دوسرا کوئی بھی کام کرنے میں ٹروزر انسان کی مدد کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں ورزش کے دوران خاص طور پر یہ دھیان رکھا جائے کہ ہماری ٹروزر ہونی چاہیے اور اوپر شرٹ ہونی چاہیے۔ نمبر 3 پر ہے دوڑ لگاتے وقت آخری چکر یا منزل پر پہنچنے سے پہلے تیز دوڑیں، بڑے بڑے سٹیپ لیں، کیونکہ انسان کو دوڑتے وقت پوری رفتار سے دوڑنا چاہیے اور درمیان میں جا کر تیز دوڑے اور آخر پر جا کر بالکل بڑے بڑے سٹیپ لیں۔ نمبر 4 پر ہے ٹیسٹ کے دوڑ سے ایک دن پہلے دوڑ نہ لگائیں، ٹیسٹ کی رات اپنی نیند پوری کریں۔ نیند انسان کو انرجی دیتی ہے اور تھکاوٹ ختم کرتی ہے۔ انسان کو چاہیے کہ انسان زیادہ نہیں تو 6 گھنٹے لازمی سویا کرے، اور دوڑنے سے 1 یا آدھا گھنٹہ پہلے پانی پی لے۔ نمبر 5 پر ہے دوڑ لگانے کا طریقہ۔ شروع میں آہستہ آہستہ دوڑیں، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو تیز کرتے جائیں۔ جتنی تیزی سے آپ اپنے ہاتھوں کو ہلائیں گے اتنی تیزی سے آپ کے پاؤں بھی حرکت کریں گے، کیونکہ انسان کو آخری دم پر زیادہ تیز دوڑنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ نمبر 6 پر ہے دوڑ لگاتے وقت دوڑ کے دوران نیچے دیکھیں۔ آگے پیچھے دائیں بائیں دیکھنے سے آپ کو تھکا بھی دے گا اور آپ کا حوصلہ بھی پست کر سکتا ہے، اور نہ ہی سوچیں کہ کوئی آپ کو کراس کر رہا ہے۔ کوئی کر بھی جائے تو یہ مت سوچیں کہ میں رہ گیا ہوں، اس لیے اپنی کوشش لگاتار رکھیں اور دوڑتے رہیں، اسی میں کامیابی ہے۔ نمبر 7 پر ہے چھاتی کی پیمائش۔ سیدھے کھڑے ہوں، نیچے مت دیکھیں۔ چھاتی کی پیمائش کے وقت جسم ڈھیلا مت چھوڑیں، کیونکہ بعض اوقات جسم ڈھیلا چھوڑنے سے انسان چھاتی سے رہ جاتا ہے۔ اس لیے چھاتی کو اکڑا کے رکھیں اور سانس پھولائیں، چونکہ چھاتی اور قد سے بہت سے لوگوں کو نکال دیتے ہیں، لہذا چھاتی کے پھیلاؤ کے لیے زیادہ سے زیادہ پش اپ کیا کریں، اور کم سے کم صبح فاسٹ ٹائم پش اپ کیا کریں۔ نمبر 8 پر ہیں جوتے کیسے ہونے چاہیے۔ جوتے آپ کی دوڑ کو 30% کامیاب یا ناکام بناتے ہیں۔ دوڑ کے لیے ہمیشہ سپورٹ شوز خریدیں جو لائٹ ویٹ ہوتے ہیں، چھوٹے بڑے نہیں بلکہ آپ کے پاؤں کو سکون پہنچائیں۔ کبھی ننگے پاؤں مت دوڑیں۔ ننگے پاؤں دوڑنے سے ایک تو دماغ پر اثر پڑتا ہے اور دوسرا دوڑنے میں آپ کو دشواری پیش آئے گی۔ اور نمبر آخری، قد کی پیمائش۔ سیدھے کھڑے ہوں، نیچے مت دیکھیں، خم مت آنے دیں۔ قد کی بہتری کے لیے زیادہ سے زیادہ چن اپ کیا کریں، کیونکہ اس سے آپ کو بہت زیادہ مدد ملے گی چن اپ کرنے سے۔